بچوں، آج ہم یکم محرم سے 7 محرم تک کے واقعات جانیں گے۔ یکم محرم کے دن امام حسین نے سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر الحمدللہ فرمایا۔ اس پر علی اکبر نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، میں تھوڑی دیر کے لیے سویا تو خواب میں مجھے نظر آیا کہ ایک گھڑ سوار کہہ رہا ہے کہ رات کو سفر کرنے والوں کی طرف موت آ رہی ہے۔ یکم محرم کو وہ چاہتے تھے کہ امام کوفہ چلیں، لیکن امام حسین نے انکار کرتے ہوئے نینوا جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں آپ جس مقام پر پہنچے اس کے کئی نام تھے۔ ان بہت سارے ناموں میں سے کسی نے اچانک کہا کہ یہ کربلا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے فرمایا، اے اللہ، میں کرب و بلا سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ساتھیوں سے کہنے لگے، قسم خدا کی یہ وہی جگہ ہے جو قیامت تک ہمارے رکنے کا مقام ہے، یہیں اتر جاؤ اور خیمے لگا دو۔ کربلا کی زمین پر اترتے ہی آپ نے کچھ مٹی لی اور بڑے دکھ سے فرمایا کہ یہ وہی مٹی ہے جو جبرائیل میرے نانا کی خدمت میں لائے تھے اور بتایا تھا کہ یہ حسین کی قبر کی مٹی ہے۔ پھر آپ نے اپنے تمام عزیزوں کو ایک جگہ جمع کیا اور دعائیہ انداز میں فرمایا کہ اے اللہ، ہم تیرے نبی کا گھرانہ ہیں، بنی امیہ نے ہم سے بہت زیادتی کی، اللہ ہمیں ظالموں پر فتح عطا فرما۔ دادی جان، کیا باقی کوئی نہیں بولا؟ سب چپ رہے؟ نہیں بیٹا، جب امام حسین اپنے خیالات کا اظہار کر چکے تو پھر زہیر بن کین، بریر حمدانی اور نافع بن ہلال نے بھی امام حسین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا۔ 2 محرم کو امام حسین کو ابن زیاد کا خط ملا۔ اس نے دھمکی دی کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کربلا آ چکے ہو، مجھے امیر المومنین یزید کی طرف سے تاکید ہے کہ حسین کو مارنے تک نہ سونا ہے نہ کھانا ہے، اس لیے یا تو میری بات مانو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دادی جان، یہ تو بہت بدتمیزی کی ابن زیاد نے، اس پر امام حسین کا کیا جواب تھا؟ بے شک وہ بہت بڑی گستاخی کر رہا تھا، لیکن وہ امام کے حوصلے اور بہادری کو نہیں جانتا تھا۔ امام نے اس کا خط زمین پر پھینک کر فرمایا، ابن زیاد خود کو بہت بڑے عذاب میں ڈال رہا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے۔ دوسری جانب ابن سعد بھی امام کو یزید سے ڈرانے کے لیے آیا۔ اس لالچی شخص نے کہا، مجھے رائے کی حکومت چاہیے، میں حسین کے لیے رائے کی حکومت نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے بھی بہت بڑے عذاب کو دعوت دی۔ دادی جان، یہ رائے کیا ہے؟ بیٹا، یہ اس وقت ایران کا ایک بڑا صوبہ تھا۔ اس صوبے کی حکمرانی ہر شخص کا خواب ہوتا تھا۔ ابن سعد کو یزید نے امام کی دشمنی کے انعام کے طور پر اس صوبے کی حکمرانی دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ دنیاوی بادشاہت کا لالچ انسان کی آخرت برباد کر دیتا ہے۔ خیر، 3 محرم کو امام میدان کربلا کی طرف بڑھنے لگے، کیونکہ یزیدی لشکر وہاں بڑی تعداد میں جمع ہونے لگا تھا۔ اس دن بھی مسلسل امام کو خط بھیجے جانے لگے اور اس میں آپ کو دھمکیاں دی جاتی رہیں۔ یزیدی لشکر کا بس ایک ہی تقاضا تھا کہ یزید کی بیعت کے لیے ہاں کر دیں۔ 4 محرم کو ابن زیاد نے کوفہ کی جامع مسجد میں لوگوں سے خطاب کیا اور اس نے بڑی منافقت سے کہا
کہ یزید ایک نیک سیرت اور حسن سلوک کرنے والا حکمران ہے۔ اس نے تم سب کوفہ والوں کے لیے بہت سے انعام بھیجے ہیں کیونکہ وہ بہت سخی انسان ہے۔ اس نے تم لوگوں سے مدد مانگی ہے کہ حسین باغی ہو گیا ہے اور علی جو تمہارے باپ دادا کا دشمن تھا اس کے بیٹے سے جنگ کرنے کے لیے جلدی کربلا پہنچو۔ 5 محرم تک ایک بڑا لشکر تیار ہو چکا تھا۔ یزیدی لشکر کے کمانڈر بنا دیے گئے تھے، جن بدبختوں میں کعب، عمر بن سعد اور شم سر فہرست تھے، جبکہ حضرت حر بھی 1000 سپاہیوں کے ساتھ امام کے مخالف موجود تھے۔ ان سب کے پاس 54,000 سپاہی تھے، جبکہ ہمارے پیارے امام کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے، جو بعد میں صرف 148 تک پہنچ سکے۔ ذرا سوچو، 148 لوگوں کو مارنے کے لیے 54,000 کا لشکر۔ تو بچوں، بزدل کون تھا؟ بے شک یزید کے بندے ہی بزدل تھے، وہ اندر سے امام حسین سے ڈرے ہوئے تھے۔ بچوں، امام حسین کا روب اس لیے تھا کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ وہ اپنے نانا کا دین بچانے آئے تھے۔ سچ ہمیشہ جھوٹ پر فتح پا لیتا ہے۔ 6 محرم کو ابن زیاد نے ابن سعد کو ڈرایا کہ میں تم پہ نظر رکھے ہوئے ہوں۔ دوسری جانب امام حسین نے مدینہ میں اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو خط لکھا اور اپنی شہادت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ شروع میں قبیلہ بنی اسد نے امام حسین کی حمایت کا اعلان کیا، لیکن پھر ابن زیاد کے ڈر سے پیچھے ہٹ گئے۔ نانی جان، امام حسین پر پانی کب بند کیا گیا؟ بچوں، 7 محرم کو پانی بند کیا گیا اور پانی بند کرنے کا اعلان عبداللہ بن حسین نے کیا۔ اللہ اپنے پیاروں کے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہی عبداللہ پیاس کی بیماری سے مرا۔ پانی پیتا جاتا تھا لیکن پیاس نہیں بجھتی تھی اور اسی حالت میں مر گیا۔ بچوں، ظالموں نے دریائے فرات پر 500 بندے کھڑے کر دیے تاکہ امام حسین کا کوئی ساتھی پانی نہ لے سکے، اور اگلے 3 دن شدید پیاس میں گزر گئے۔ اف نانی جان، ہم تو 1 منٹ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور امام حسین اور ان کے بندے پورے 3 دن پیاسے رہے، وہ زندہ کیسے بچے ہوں گے؟ ہائے میرے بچوں، کیا کیا پوچھتے ہو؟ مجھے میر انیس کا ایک شعر یاد آ گیا۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجے فرات کی۔